بلوچستان میں چیف منسٹر کا الیکشن ہوا تھا. آج ہمارا پہلا دن تھا آفس میں. پہلے ہم گئے گوادر اور وہاں پر جو ہمارے اربن فلڈ کا ایریا تھا اس کو ہم نے وزٹ کیا اور وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور چیف سیکرٹری صاحب کو ہم نے وہاں پر چھوڑا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل تک جتنے بھی ایریاز میں پانی رکا ہوا ہے وہ جو ہے کل تک گوادر میں وہ خالی ہو جائے گا انشاءاللہ اور لوگ دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اپنے گھروں میں. اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ مزار قائد پہ آیا جائے اور بلوچستان کے ساتھ جو قائد کا رشتہ تھا، جو قائد کی محبت تھی اور بلوچستان کے لوگ جو قائد سے محبت کرتے ہیں، جو قائد کے ساتھ ایک عقیدت رکھتے ہیں، اس کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ہم نے قائد کے مزار پہ حاضری دی ہے اور دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس چمن کو ہمیشہ آباد رکھے اور قائد کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ملک ہمیں آزاد کر کے دیا. تھینک یو جی. اینی کویشچن؟ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اب آپ وزیر اعلیٰ ہیں اور جو موجودہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ آج سے نہیں کافی عرصے سے بڑی دیگر کو ہے، تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے بلوچستان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن کا سامنا رہتا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیں ابھی تو سٹارٹ ہے، یقیناً ہم پالیسی بنائیں گے. میں نے جیسے کل اپنی اسمبلی کی اسپیچ میں کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر یا دہشت گردی ایک چیلنج ہے جو کہ پورے ملک کے لیے چیلنج ہے، لیکن بالخصوص بلوچستان کی اپنی فرجیلٹیز کی وجہ سے بلوچستان میں بھی ایک چیلنج رہا ہے. اس چیلنج کو ہم نے نمٹنے کے لیے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کے ساتھ تمام وہ جماعتیں جو بلوچستان کی پولیٹکس میں انوالو ہیں، پارلیمنٹری پولیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ریکنسائل کرنے جا رہے ہیں. ہم بلوچستان اسمبلی سے کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے. اور ایک بار پھر مزار قائد سے بھی میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مین سٹریم ہونے کے لیے ہمارے دروازے، ریاست کی جو فراخ دلی ہے وہ حاضر ہے. آپ پہاڑوں کا راستہ ترک کریں، آپ واپس آئیں اور مین سٹریم کا حصہ بنیں. یہ وائلنس کا راستہ، بندوق کا راستہ، بندوق کی نالی کے زور پہ اپنے نظریے کو مسلط کرنے کا راستہ یقیناً ریاست پاکستان جو ہے وہ اس کی اجازت کسی بھی فرد کو، کسی بھی فریق کو، کسی بھی گروہ کو نہیں دے سکتی. لیکن ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ساتھ یہ مسئلہ ریزالو ہو، لوگ مین سٹریم ہوں اور جس طرح ایک پرامن بلوچستان کی اسکیم شروع کی گئی تھی ماضی میں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح کی ایک اسکیم دوبارہ شروع کریں. پہاڑوں سے واپس آنے کو عام معافی کا اعلان کریں گے؟ جی ہاں، بالکل عام معافی کا اعلان ہے. جو بھی واپس آئے گا اس کے لیے عام معافی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی انتخابات ہوئے اور احتجاج کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جاری ہے بلکہ پورے پاکستان میں جاری ہے. انتخابات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جعلی انتخابات ہوئے ہیں، سلیکٹڈ ہوئے ہیں. آج تو مولانا صاحب نے کہا کہ بلوچستان اسمبلی جو ہے اور سندھ اسمبلی تو زرداری صاحب نے خریدی ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے احتجاج بلوچستان میں اس وقت کہیں پر نہیں ہو رہا اور رائٹ ٹو سٹ، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہر سٹیزن کا ہے. یہ جو الیکشنز کی بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کئی حلقوں میں اس طرح کی شکایات ضرور تھیں کہ وہاں پر کوئی دھاندلی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئیں. لیکن ہمیں چیئرمین صاحب کا یہ حکم ہے کہ اپروپریٹ فورمز پہ جائیں اور ہم اپروپریٹ فورمز پہ جا رہے ہیں جو فورمز کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیے ہیں. باقی جہاں تک رہی بات مولانا صاحب کے اس کمنٹ کی، تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اگر انہوں نے کی ہے، بیکاز میری نظر سے نہیں گزری، میں صبح سے ٹریول کر رہا ہوں. اگر انہوں نے کی ہے تو میں مذمت کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے محبت، وہ ہے اخلاق، وہ ہے خلوص، جس سے وہ لوگوں کے دل بھی جیتتے ہیں، جس سے وہ لوگوں کو اپنے قریب بھی کرتے ہیں اور وہ حکومتیں جو بناتے ہیں وہ لوگوں کی ان کی محبت کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں، نہ کہ کوئی جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کی جماعت بلوچستان کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں ہمیشہ 9 سے 10 سیٹیں جو ہیں وہ تاریخی طور پہ ان کو ملتی ہیں. وہ استعفیٰ بھی ملی ہیں. مولانا صاحب خود بھی بلوچستان سے ہی جیتے ہیں، ڈیا خان سے ہارے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں. اگر انہوں نے میں مان نہیں رہا کہ ایسا کوئی کمنٹ دیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تھینک یو.